العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا. آيتي كردو كسی کو یاد ہو. من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قابل احترام حضرات علماء کرام اور قابل قدر دوستوں اور ساتھیوں، خوشی کی بات بھی ہے اور ذمہ داری کی بھی کہ سنجیدہ لوگوں سے وقت کے انتہائی سنجیدہ اور حساس موضوعات پر گفتگو کی جائے، اور ان گفتگو کا حق یہ ہوتا ہے کہ انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اور عملی جذبے سے سنا جائے. ابھی بھی میرے دل میں ایک آیت آئی جس کی روشنی میں مجھے بات کرنے کا ذریعہ دل میں پیدا ہوا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اس آیت میں ایک خاص صورتحال کا تذکرہ ہے جس کا مقابلہ، جس کا سامنا تھا عہد مدنی میں اسلام اور دعوت اسلام کو. قرآن مجید حالات کے درمیان اور حالات کے متعلق ہدایات پر مشتمل آیتوں کا مجموعہ ہے. حالات سے دور رہ کر اور حالات سے منقطع ہو کر اس کا سمجھنا عملاً ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے اکثر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کچھ واقعات رونما فرمانے کے بعد اور ضرورت پڑنے کے بعد وہ آیات نازل فرمائیں. عام طور سے آپ حضرات تفسیر کی کتابوں میں اسباب نزول کے نام سے ایک حقیقت سنتے اور پڑھتے ہیں جن میں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو بظاہر سبب بنے ہیں مختلف آیتوں کے نزول کا. میں اسباب نزول کی تشریح صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قدرے معکوس طور پر کرتا ہوں. یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ عملی ہدایات دینی ہوتی ہیں جن کی ضرورت اللہ کے علم ازلی میں اس امت کو اس وقت بھی تھی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اور آئندہ قیامت تک کی زندگی میں امت کو مختلف مراحل میں ان ہدایات کی ضرورت پڑنے والی تھی
پڑھنے والی ہے، اس کا بھی علم اللہ کو تھا. اور چونکہ انسانی نفسیات ہے اور انسانی فطرت ہے کہ کوئی ہدایت اگر حالات کے درمیان دی جائے اور عملی ضرورت کے درمیان دی جائے، میدان عمل میں دی جائے، تو یہ ایسی ہدایت بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے. ضرورت پڑنے سے پہلے کوئی ہدایت اگر دی جائے کہ اگر کبھی یہ ضرورت پڑے تو اس کے لیے ہم پیشگی یہ ہدایت دے رہے ہیں، یا حالات سے قطع نظر ایک محض نظریاتی اور اصولی بات کہہ دی جائے تو اکثر وہ سمجھ میں نہیں آتی، دل پر اثر نہیں کرتی، ذہن نشین نہیں ہوتی اور وقت پر یاد نہیں آتی، جیسا کہ آج کل کی اکثر تقریروں اور تحریروں کا حال ہے. میں اس بات کو بہت اہم سمجھتا ہوں. اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے بارے میں صحیح تصور قائم کرنے کے لیے، اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دیتا ہوں جو بالخصوص نوجوانوں کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے آئے گی. میں کہا کرتا ہوں بلا تشبیہ کہ جیسے دو ٹیموں کے درمیان میچ ہو رہا ہو، مثلا فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو، اور دونوں ٹیموں کے کوچ یا مینیجرز وہ باہر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی ٹیموں کی کارکردگی کو دیکھ رہے ہوں، اور اس وقت ان میں سے کوئی ایک ٹیم کا کوچ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری ٹیم کے فلاں کھلاڑی سے فلاں غلطی ہو رہی ہے، اسے اس وقت فلاں ہدایت کی ضرورت ہے. تو اس وقت وہ کوئی پیمفلیٹ نہیں بھیجتا، کوئی مفصل تقریر نہیں بھیجتا مدلل قسم کی، بلکہ وہ پانی کے گلاس کے بہانے